السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ گھر بار، بستی، حکومت، سب کے سب حضرت ابراہیم کو خاموش کرنے اور کنارہ کرنے کی جی توڑ محنت میں لگے ہوئے تھے۔ ہر دور میں انبیاء کرام، مربی حضرات اور انقلابی تحریکوں کے خلاف اس طرح کی حرکتیں پیش آئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جو بھی ذمہ داری عطا کی تھی اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے اور استقامت کے ساتھ جمے رہے۔ نئے مذہب کو ترک کر کے آباء و اجداد کے دین پر چلنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، یہاں تک کہ باپ نے سنساری کی دھمکی دے ڈالی۔ لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا۔ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ گھر والوں سے یہ صلہ ملا تھا، اور اس سے بھی کہیں زیادہ سخت موقف بستی والوں کا تھا۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين۔ انہوں نے کہا، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کرے، مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ دین کو ٹھکرانے کا الزام لگا کر اہل بستی کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں آگ کی سزا سنائی جانے کے باوجود آپ اپنے صبر و استقلال پر قائم رہے اور نظریہ بدلنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوئے۔ اپنے نظریے میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ پر آمادہ نہیں ہوئے، نہ تو کمزور پڑے اور نہ ہی دشمن کے آگے گھٹنے ٹیکے۔ دشمن کی خوشنودی اور ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کوئی خوشامد بھی نہیں کی۔ اس قدر ظلم و جفا برداشت کر کے ابراہیم علیہ السلام ڈٹ کر استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ پیارے عزیزوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے اس طرح سوال کرتا ہے، ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا۔ اور دین میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اپنی تمام تر توجہ اللہ کی خاطر وقف کر دے اور وہ احسان کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کی۔